ہم نے 2 روز پہلے بھی اس ایشو پر بات کی تھی. معاملہ بڑا سمپل ہے اور بڑا اہم ہے. سمپل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا جہان میں جو ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان پر انہوں نے ٹیرف لاگو کیا اکراس دا بورڈ. کہا یہ جاتا ہے فارمولا یہ ہے کہ مثلا اگر ہم نے 20% ان کے گڈز پر لگایا ہے ٹیرف امپورٹ جو ہم کر رہے ہیں تو وہ 10% ہمارے پہ لگائیں گے. اب ابھی بات کریں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے. پاکستان پر انہوں نے 29% ٹیرف لگایا ہے which would mean then کہ پاکستان ان کے کچھ گڈز پہ 58% لگاتا ہے ٹیرف, امپورٹ ڈیوٹی لگاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اچھی بات ہے جو ہمیں 2 روز پہلے پتا چلی کہ پاکستان میں آلریڈی تھنکنگ از بینگ ڈن, دیٹ از واٹ وی آر ٹولڈ کہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ مل کے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا آپشنز اوپن ہیں. کچھ لوگوں کا تو تجزیہ یہ ہے کہ جی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے, اس سے تو ہمیں اپرچونٹی ملے گی کیونکہ پاکستان از ایٹ دا لوور اینڈ جن پر ٹیرف لگا ہے. دوسرا یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی ممالک ہیں جن پہ 50% بھی لگا ہے, اور خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ وہ گڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے ویدر اٹس ٹیکسٹائل ایٹسٹرا. تو اس حساب سے کہا جا رہا ہے کہ اٹس این ایڈوانٹیج ٹو پاکستان کے کم ٹیرف ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں اگر کم ٹیرف پاکستان کے گڈز پہ لگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا باہر کے فورن انویسٹرز آ کے ہمارے ہاں اپنے پروڈکشن یونٹس سیٹ اپ کر سکتے ہیں, اور چائنا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں چائنا یہاں کرے گا انویسٹ اور ہم یہاں سے گڈز دیں گے اور وہ پھر کمپیٹیٹو ہو جائیں گے بیکاز ہمارے یہاں سے جائیں گے تو ٹیرف کم لگے گا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں, کمبوڈیا, ویتنام, ان پر زیادہ ٹیرف ہے تو ہمارا کم ہے. سو دیر آر آل دیز تھنگز. اور جو ہم سن رہے ہیں لوگوں سے وہ تو یہ لگتا ہے کہ جی دس از اے گڈ تھنگ فار پاکستان, اٹ کریٹس اپرچونٹی. بٹ لیکن کیا یہی معاملہ ہے, ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے یا اس میں اور بھی کچھ ایشوز پن ہیں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ناظرین شریف, فارمر چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, ویلکم ٹو دا شو ہارون. اور ہمارے ساتھ رانا احسان افضل ہیں, ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر, اور فائنینشیل ایشوز پر ہی از بیسکلی helping the Prime Minister. Thank you, Rana Ehsan, for joining us. Shariq Vohra صاحب ہیں, warm welcome to you, former President KCCI, اور یہ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے ہیں. He's an industrialist, تو پھر سے آپ کو warm welcome کہتے ہیں, first time on our show. ناظرین, یہ ہمارے پاس پھر 3 لوگ ہیں جو پریکٹیشنرز بھی ہیں اور ان سم ویز نیگوسیٹرز بھی رہے ہیں اور رہیں گے. تو وی ہیو اے پالیسی میکر, وی ہیو این انڈسٹریلسٹ, اینڈ وی ہیو somebody جو کہ ہوز بین آن دی ادر سائڈ, اور گلوبل انہوں نے سین دیکھا ٹیرفس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور پھر نیگوسیشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انڈسٹریلسٹ سے ہوتی ہے, انڈسٹریلسٹ کی گورنمنٹ سے ہوتی ہے. ہارون شریف گلوبلی یہ ان چیزوں پہ نیگوسیشن میں انوالو رہے ہیں, سو ہیز the government functionally been involved in. Rana Ehsan صاحب. تو again let's just start the show. Warm welcome. Rana Ehsan, آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے پرائم منسٹر میٹنگز اور فارن منسٹر فائنانس منسٹر کر رہے ہیں ان معاملات پر, تو بتائیے what is the latest thinking as far as the government is concerned. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1-2 چیزیں میں اس پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکنز نے جو فارمولا لگایا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا, وہ ٹیرف بیس نہیں ہے. جو ملکوں کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ, اس کو انہوں نے لیا ہے اور اس ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو وہ 58% بنتا ہے پاکستان کے اور امریکہ کے ٹریڈ کے حوالے سے, اور اس کو آدھا کر کے انہوں نے 29% کیا. اب اس کو راؤنڈ آف کر کے انہوں نے 30% کر دیا, اور اس میں سے جو فلیٹ ٹیرف ہے 10% وہ لاگو ہو گیا ہے, اور 9 اپریل کو جو ہے وہ 30% ایڈیشنل 20% یعنی کہ کل ملا کے 30% جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا پاکستانی پروڈکٹس کو. تو ڈبیٹ یہ انہوں نے کیوں لگایا, جو ہمیں تاثر ملا ہے وہ اس لیے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیرف پہ اس حد تک اتنی ڈبیٹ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے جو ٹیرف لگایا ہے امریکن جو لگتے رہے ہیں امریکن پروڈکٹس کے اوپر, وہ اس کی ایوریج 7.3% ہے, جبکہ امریکنز نے جو پاکستانی پروڈکٹس پہ ٹیرف لگایا ہے وہ 9.9% ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے
تو پہلے ہی کم ٹیرف لگایا ہوا ہے ان کے پروڈکٹس کے اوپر, اور جو 2 میجر امپورٹس ہیں سویابین اور کاٹن, وہ ویسے ہی 0% کے اوپر امپورٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں لیٹسٹ یہ ہے کہ ہماری ایک ملاقات جو ہے ہمارے ایمبیسڈر کی ہو چکی ہے ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ, اور اب ہم دوبارہ انگیج کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ. یہ ان دا کمنگ ویک ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے اس کے اوپر, جس کے اندر جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ریپرزنٹیشن ہے, اور پھر ورکنگ گروپس بھی بن چکے ہیں جو مختلف وزارتوں کے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام جو ہے وہ جاری ہے. تو بیسکلی جو ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو $800 بلین کا ان کا جو ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان سے بھی جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ $3 بلین یا $3 سے $3.5 بلین کا جو ٹریڈ سرپلس ہے پاکستان کا, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو ایکسپورٹ انہانسمنٹ, جہاں ہم پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہو, امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ہم ان سے کیا پروڈکٹس لے سکتے ہیں. تو اس سارے جو مختلف پروپوزلز ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا امریکہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹ انہانس کر سکتے ہیں. تو یہ بات چیت جو ہے, اور ممکنہ طور پہ ایک ڈیلیگیشن بھی آفیشلز کا امریکہ اگلے ہفتے ممکنہ طور پہ روانہ ہو جائے گا, جو ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرے گا یا ان کے ساتھ مختلف پروپوزلز جو ہے وہ ڈسکس کرے گا. اچھا, یہ بیفور آئی گو ٹو مائی نیکسٹ پینلسٹ, یہ احسان جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ کافی پرو ایکٹیو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو سے آلریڈی ملاقات ہو چکی ہے؟ جی بالکل, امریکن سائٹ سے ہیں, ان سے ملاقات ہو چکی ہے, اور اب دوسری ملاقات کے لیے, اور بلکہ ہم تو وی آر سیکنگ ٹائم فار دا ٹریڈ ڈیلیگیشن ٹو میٹ دیئر ٹریڈ کاؤنٹر پارٹس. اور جو انیشیل میٹنگ ہوئی اس میں کیا would you like to share کہ کیا تھرسٹ تھا, کیا ریسپانس تھا؟ میں نے اب بیسک اس کا وہ بتا دیا کہ ان کا انٹرسٹ کوئی پاکستان کے تو پہلے ہی ٹیرف کم ہے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ, لیکن ان کا انٹرسٹ ٹیرف پہ اتنا نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہے جو ٹریڈ سرپلس ہے ملکوں کا, اس کو بیلنس کرنے پہ ان کا زیادہ فوکس ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے فارمولا بھی اپنایا ہے وہ کوئی ٹیرف بیسڈ فارمولا نہیں ہے, اٹ از بیسڈ on the trade surplus of different countries. اس میں ایک اور بات میں صرف ناظرین کے لیے کلیئرٹی لانا چاہوں گا. اس سے نقصان کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ کا, بلکہ کل کچھ ٹیکسٹائل والوں سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بائرز نے تو کچھ آرڈرز ڈیلے کر دیے ہیں, بلکہ پینڈنگ میں کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک دم سے 30% جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کی کاسٹ جب بڑھتی ہیں تو وہاں کا جو بائر ہے وہ جٹری ہو جاتا ہے. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کے بہت سارے امکانات ہیں امریکن کنزیومر یا امریکن بائرز کی طرف سے, کیونکہ ایک دم سے 30% جب پرائس ہائیک ہوتا ہے تو اٹ ڈسٹرائز دا ڈیمانڈ. بے شک بے شک. ہارون, لیٹ می گو ٹو شارق صاحب بیکاز آئی وانٹ بوتھ پارٹیز ٹو گیو دیئر پوزیشن اینڈ دین ویل سی what you have to say to that. جی شارق صاحب, آپ نے سنا جو the way رانا احسان has laid down the challenge basically, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ I'm sure آپ کی بزنس کمیونٹی نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, ریویو بھی کر رہے ہوں گے, اس پہ ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوں گے. جی بالکل, جیسے کہ ابھی رانا صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو ٹیرف کی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے, فرسٹ آف آل دس از گلوبلی, اٹ از ایک فارمولا ہے جو تمام کنٹریز پر ایکولی اپلائی ہوا ہے, اور وہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو انہوں نے اس سے ڈیوائڈ کیا ہے, 2 سے ڈیوائڈ 100 سے ملٹیپلائی کر کے 1% کیلکولیٹ کر لی. سو دیر از نو سگنیفیکنٹ, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی الگ ٹیرف ہے اور ورلڈ وائڈ کوئی الگ ٹیرف ہے. تو ایک تو یہ ہے. اب اس میں ذرا بات یہ ہے کہ گلوبل جو ٹیرفز کی وار ہے یہ ایک نیا فینومینا ہے پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی. پروبیبلی بہت سارے ممالک جو تھے ایکسپٹ کینیڈا اینڈ میکسیکو, وہ شاید اس گلوبل جو پیراڈائم شفٹ ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے. بٹ سنس ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا, کمبوڈیا, ویتنام, جو کہ پروڈکٹ کیٹیگری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کنٹریز کرتے ہیں, اور بنگلہ دیش.
ہمارا جو بزنس کمیونٹی میں فرسٹ ریئیکشن تھا, وی ور ان اسلام آباد آن دیٹ ڈے جب پرائم منسٹر نے ٹیرف ریڈیوس کیا تھا بجلی کا, تو بہت سارے جو بزنس لیڈرشپ تھی وہ اسلام آباد میں موجود تھی, اور فرسٹ ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ پازیٹیو تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے. پاکستان بیسکلی بیسک ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ کرتا ہے, ویلیو ایڈڈ نہیں کرتا. پاکستان کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کو زیادہ ہٹ ملے گی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا آج 30%, 29% کا ٹیرف لاگو ہوگا یو ایس میں, جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہماری جو پروڈکٹ کی ویلیو ہے سپوزٹلی اف اٹ از انڈر $5 تو ہمارا ایڈوانم جو ڈیوٹی کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی بہت کم ہوگا. اوور آل جو سینٹیمنٹ کراچی میں ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اپارچونیٹیز کے بہت سارے ونڈو جو ہے وہ کھلے گی. فار ایگزامپل سنتھیٹک ٹیکسٹائلز میں, جس میں کہ چائنا جو ہے وہ ورلڈ وائڈ لیڈر ہے اور وہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا. ود دس ٹیرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس نئی کیٹیگریز میں بڑی اپارچونیٹی ہیں. ایک تو یہ ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہے. اب جو بائرز امریکہ میں ہیں وہ اگر پاکستان سے خرید رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دم سے اتنا بڑا ہٹ جو ہے وہ امریکن کنزیومر جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا, تو دس از ایکولی بیڈ اور ایکولی گڈ فار آل دیئر امپورٹس. اگر وہ ہم سے منگائیں گے یا بنگلہ دیش سے منگائیں گے تو ان مائی ویو اینڈ ان دا ویو آف مینی آف اس ان دی انڈسٹری کہ یہ is going to create big opportunities, new opportunities for Pakistan. تھینک یو سو مچ. ہم بات کر رہے ہیں جو ٹیرفس لگائے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان پہ, خاص طور پہ اس کا امپیکٹ. جی ہارون شریف صاحب, یو ہیو ہرڈ ناؤ our participants are businessmen and men and the government. جی بہت شکریہ نسیم. ویری کوئکلی اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کے 4 نکات, یہ جو اوور آل تبدیلی آئی ہے گلوبل ٹریڈ آرکیٹیکچر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے ڈپلومیٹک تھریٹ یوز کر, کہ اگر آپ یہ نہیں گھٹاتے ہیں, یہ میں ڈپلومیسی کا اینگل دے رہا ہوں, اور آپ ہماری چیزیں نہیں خریدتے ہیں تو گیٹ ریڈی فار فیوچر ایز ویل. ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے انڈیا سے کہا تھا کہ آپ ہم سے سستی چیزیں ہمیں بھیج رہے ہیں اور چیزیں رشیا سے خریدتے ہیں, تو آپ وہ بند کریں اور امریکن چیزیں خریدنا چاہیں. سو اٹس اے ڈپلومیٹک ٹول ایز ویل. سیکنڈ چیز بالکل وہ ٹھیک ہے, تھریٹ ہے نا امریکہ کی کہ ہم آپ سے چیزیں کم لیں گے انلیس کہ آپ ہماری چیزیں بھی خریدیے. نہیں اکنامک ہے, لیکن میں اس کی ریشنل کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا. انہوں نے اگر ایگزیکٹو آرڈر پڑھیں تو اکنامک ایمرجنسی لانچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باہر کے جو ممالک ہیں امریکہ کے لیے ایک اکنامک ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ کر دی ہے, اس لیے میں ایگزیکٹو آرڈر دے رہا ہوں, اور یہ 1934 سے کر رہے ہیں اگر آپ اس کو پورا پڑھیں. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ امریکہ کا ہیوج ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ دونوں. اب یہ اس میں باقی ملکوں کا قصور نہیں ہے کہ وہ جنگیں لڑتے رہے ہیں یا وہاں کنزمپشن زیادہ ہے, زیادہ خریدتے ہیں اور کم بیچتے ہیں, یہ تو ان کی اپنی اکانومی کی فالٹ لائن ہے. لیکن اس کو انہوں نے پاس آن کر دیا کہ جی اس کو ہم آپ کا جتنا فرق ہے اس کا آدھا آدھا بانٹے اور ہمارا بیلنس آؤٹ کر دیجئے. تو اس کے اندر کوئی اکنامک آرگومنٹ نہیں ہے. اٹ از اے کمرشل. دیکھیں اکنامک پالیسی, ٹیرف از اے پالیسی, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹیرف از اے ٹیکس جو وہاں کے امپورٹر پہ لگایا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو خرید رہا ہے, اور امپورٹر اس کو وہاں کے کنزیومر کو پاس آن کرے گا. یہ ایک آپ پالیسی کے تحت ٹیکسیشن کرتے ہیں. But ultimately it is about the economy. What the Americans have said is, what Trump has said for decades is کہ ہماری اکانومی کا برا حال ہے, ہمیں امپلائمنٹ کی ضرورت ہے, ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے اسے کم. So what I'm saying is at the heart of it is their economic well-being. There is a difference between economic policy اور commercial transaction. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے نہیں, بڑی سمپل جو اکنامک پالیسی. نہیں, میں وہ بات کر رہا ہوں اپنا ناظرین کے لیے. دیکھیں اکنامک پالیسی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیرف کا ہسٹوریکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے, جاب کریٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے نہیں آتی ہے, آپ کا کمپیریٹو ایڈوانٹیج کن پروڈکٹس میں ہے نہیں. یہ اکنامک پالیسی ہے.
ایک ہے کہ جی کیونکہ گھاٹا پڑ رہا ہے آپ زیادہ چیزیں لے رہے ہیں تو آپ اس کو بیلنس آؤٹ کر دیں, اس کو میں ٹرانزیکشن کہتا ہوں, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. آخری چیز جو پاکستان کے لیے اہم ہے, ان کی امریکہ کی تھنکنگ کو کرنٹ رجیم کی سمجھنا امپورٹنٹ ہے, پھر پاکستان پہ امپیکٹ آتا ہے. چوتھی چیز, اس کا بڑا اسپیسیفک ٹارگٹ چائنا ہے اگر آپ دیکھیے, کیونکہ ان کا سب سے زیادہ وہ چین سے خریدتے ہیں. ناؤ اب میں کچھ آپ کو سینیریو پاکستان کے بتاتا ہوں. ابھی جو میں نے 4-5 پڑھے ہیں, دیکھیں 1.3 ٹریلین تک ان کا اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ جو امریکہ کا جا چکا ہے, انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے. بالکل. جو پاکستان ہے, پاکستان کی تقریباً 15% ایکسپورٹ امریکہ کو ہو رہی ہے, 5 بلین ڈالر, زیادہ تر اس میں ٹیکسٹائلز. جو میں نے سرویز پڑھے ہیں لوگوں کے اور ایکسپرٹس کے, جو ٹریڈ اکانومسٹ کے ججمنٹس ہیں, اس میں امیڈیٹلی ڈیمانڈ کمپریشن کی وجہ سے, کیونکہ مہنگی ہوں گی چیزیں, تو وہ تقریباً 500 بلین سے 0.75 بلین کی وہ ایک اس کے اندر ڈکلائن پریڈکٹ کر رہے ہیں, انلیس کہ پاکستان ایڈجسٹمنٹس کرے. یہ پاکستان کے لیے میسو ہے, ان کے لیے بہت چھوٹا ہے امریکہ کے لیے, تو آئی ہوپ نیگوسیشنز میں کچھ کر پائیں گے. میں جس طرف آ رہا ہوں, دیکھیے بہت سے ملک جیسے کہا گیا they have taken it as surprise, right? So بھی ایک reactive policies اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور ڈائیلاگز ہو رہے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ حل پاکستان کے لیے 2 ہی ہیں. ہمیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا ہے, اور اس کے لیے کٹنگ ایج انڈسٹریل پالیسی چاہیے ورلڈ کلاس ایکسپرٹ کی, جو دنیا کی گلوبل اکانومیز کو سمجھتے ہوں. ہمیں اپنا ایکسپورٹ بیس کو اور پروڈکٹ کو کوئکلی ڈیورسفائی کرنا ہے. یہ ہمارا جو ڈی رسکنگ کا فیکٹر ہے. اب میں اس پہ اینڈ میں ایک سینٹینس بول رہا ہوں, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کل کو اگر امریکہ کہتا ہے ہندوستان کی طرح کہ آپ کا چین کے ساتھ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, سرپلس نہیں ہے, آپ چین سے 10 ارب ڈالر کی چیزیں خریدتے ہیں, میرے سے آپ صرف 2 کی خریدتے ہیں, تو آپ وہاں سے بند کر کے آپ میرے سے زیادہ چیزیں خریدیے, رائٹ. میں اس کو رول آؤٹ فیوچر میں نہیں کر رہا ہوں. ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک پالیسی رسپانس بھی دینا ہے, اور اس کرنٹ پرابلم کا رسپانس بھی. بالکل ٹھیک. جی شارق صاحب, ابھی آپ سن رہے تھے ہارون شریف کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں نے ان کو سنا. جی تو بیسیکلی جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے, وہ ایک ایسی پالیسی پر بات کر رہے تھے کہ امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے, اور امریکہ نے یہ ٹیرفز کیوں لگائے, اور ان کا یہ کہنا ہے, اور بجا طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے چائنا کو, اور امریکن جو بھی ان کا تھنک ٹینک ہے, ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چائنا کا جو یہ اکنامک جو ایک کروسیڈ ہے, اس کو کس طریقے سے کنٹین کریں. جی, اس کو کس طرح کنٹین کریں, ریسٹرین کریں. بیسیکلی تو دیکھیں, چائنا ہیز بیکم ورلڈ وائڈ سپلائر. آپ اس کو بہت ساری ایسی چیزیں وہ پروڈیوس کرتا ہے جو کہ دنیا میں دوسری جگہ پر پروڈکشن ان کے بیسز ہی ختم ہو گئے ہیں. اور خاص کر جو ٹیکنالوجی میں چائنا کا جو آنسلاٹ ہے, اس کو تو شاید ابھی امریکہ بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا. بٹ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بیسیکلی تو ہماری, آپ دیکھیں ایکسپورٹس اوور آل کوئی معنی خیز نہیں ہے دنیا میں. ہماری بہت چھوٹا ٹریڈ بیس ہے, امپورٹ کا بھی ایکسپورٹ کا بھی. ہماری تو کسی گنتی میں ہم نہیں آتے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ٹریڈ وار جو ٹیرفز کے تھرو ہو رہی ہے, اس کا پاکستان کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ ہے اور شاید پاکستان کو ہٹ لگے گی, ہم لوگ کا جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی تو بہت ساری ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, وہ بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کریں گے, اپنی جو ان کا ریئیکشن آئے گا. آئی تھنک دس از پری میچیور ٹو میک اے کنکلوژن, اور آؤٹ کم اس کا کیا آئے گا یہ ابھی کسی کو شاید بہتر طریقے سے معلوم نہیں ہے. اس پر تھنک ٹینکس بیٹھ رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے اینڈ پر کراچی میں جو بزنس ہاؤسز ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور انٹریکشن ہو ان کا ہمارے ساتھ, اور پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. بٹ بیسیکلی جو چائنا کا بزنس لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے پاکستان شفٹ ہوگا, آپ نے اپنے انٹرو میں اس کو مینشن کیا تھا, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے
کہ وہ چیزیں جس پر چائنا کو بہت بڑی ہٹ آئے گی وہ انڈسٹری پاکستان میں اور شاید یو اے ای میں، کیونکہ وہاں پر 10% ہے ٹیرف، تو ان لوکیشنز پر وہ انڈسٹری شفٹ ہو سکتی ہے. بٹ یو نو نسیم زہرا کہ جب ایسا کبھی دنیا میں ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹری جو امپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر اوریجن کے رولز بھی اپلائی جی بالکل ایبسلیوٹلی کمپلیٹلی. وہ کوئی بچے تو نہیں ہے نا ہیں، تو جب وہ رولز آف اوریجن اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ واٹ پرسنٹیج آف دس پروڈکٹ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ. تو جب اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ مشین بھی چین سے آئی تھی، دھاگا بھی چین سے آیا تھا، پیسہ بھی چین سے آیا تھا، پیسہ بھی اور ڈائز اینڈ کیمیکلز بھی، اور ہم نے پاکستان سے لاجسٹک سپورٹ دے کر اس کو کنٹینر میں چڑھا دیا، تو وہ پھر اینٹی ڈمپنگ لگا دیں گے اس کے اوپر. دیر آر سو مینی ویز فار اینی امپورٹنگ کنٹری کے پاس اتنا ایبسلیوٹ پولیٹیکل پاور بھی ہے، اکنامک پاور بھی ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ وہ انڈسٹری شفٹ ہو جائے گی. یس جو پاکستان میں ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اور وہ ڈومیسٹک، چونکہ پرائسز بہت ہمارے یہاں ہائی ہیں پاکستان میں چیزوں کی، اس انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی موقع ملے گا، پرووائڈڈ یہ گورنمنٹ ہماری یہ ریئلائز کر لے کہ جو ٹیرفز ہیں ہمارے امپورٹ کے را مٹیریلز کے ان کو کم کر دے اور اس گولڈن اپارچونٹی سے فائدہ اٹھا لے. کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ خود کنفیوز ہے، وہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایف بی آر کے تھرو. جو ہائی ٹیرفز آپ لگاتے ہیں مشین پر، را مٹیریلز پہ، وہ آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں رہنے دیتے. اٹ از اے ویری ویری کروشل مومنٹ، بڑا سینسٹیو ہے کہ کس طرح ہمارے تھنک ٹینکس جو بیوروکریسی میں ان کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیا کمپیٹنس لیول ہے، وہ گلوبل ٹریڈ کو کس طرح اسٹڈی کر رہے ہیں. ان مائی پوائنٹ آف ویو دس از اے ویری ویری گڈ اپارچونٹی کہ آپ وہ را مٹیریلز جو کہ پاکستان میں آلریڈی انڈسٹری ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں پلاسٹک بہت بڑا انڈسٹریل بیس، اگر آپ پلاسٹکس میں ٹیرفز کم کر دیتے ہیں اوور آل، ناٹ اونلی فار ایکسپورٹرز، کیونکہ وہ جب ایکسپورٹرز کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تو اگر وہ جنرل ٹیرفز کو کم کر دیں تو پاکستان کے لیے ادر دین ٹیکسٹائلز جو ہے وہ بہت بڑی اپارچونٹی آ سکتی ہے. بالکل. تو بیسکلی واٹ ہارون از سیئنگ کہ بھائی یو ہیو ٹو ڈائیورسفائی اینڈ یو ہیو ٹو لک بیونڈ. تو اس میں یہ بتائیے گا جو گورنمنٹ نے اپنی کمیٹی سیٹ اپ کی جس کے بارے میں احسان ابھی کہہ رہے تھے، تو آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو کتنی ریپرزنٹیشن ملی ان کمیٹیز میں، یا اٹس ٹو ارلی آن دیٹ آلسو؟ آئی تھنک ابھی گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی سے بہت زیادہ لوگوں کو شاید انویٹیشن نہیں دیا. ڈیفینیٹلی دے ول ڈو، دے ہیو ٹو ڈو، اس لیے کہ جب تک انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کا ان کے پاس ان پٹ نہیں، فیڈ بیک نہیں آئے گا تو وہ بہتر سچویشن نہیں ہوگی. اور آئی ارج ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ اس کو بالکل بیوروکریسی پہ نہیں چھوڑیں، بلکہ وہ لوگ جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کریں، اور وہ ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی انڈسٹری ہے جس میں کہ سرپلس کریٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایکسپورٹ انہی ملکوں نے کی ہے، وہی ملک کر سکتے ہیں جہاں پر سرپلس ہوگا. اگر آپ کے پاس سرپلس نہیں ہوگا اور آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں اتنی ہیوج ڈیمانڈ ہوگی بیکاز آف لمیٹڈ پروڈکشن، اور پھر ٹیرفز کے تھرو جو ہمارے یہاں پروٹیکشن ہوتی ہے انڈسٹری کو، تو لوکل میں بڑی اچھی پرائس ملتی ہے اور آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں گلوبل کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے. یہ دو تین چیزیں اگر گورنمنٹ ہینڈل کر لے تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو کہ امریکہ میں ہماری کو ایک انٹری پوائنٹ مل سکتا ہے. جی مطلب آپ یہ بات کر رہے ہیں سرپلس کی اور اس کی، تو آئی مسٹ سے کہ سم واٹ امیوزڈ اینڈ یہ مطلب آؤٹریجس ہے جو کہ اسکینڈل شوگر کے حوالے سے اس ملک میں چلتا ہے کہ کبھی آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی سرپلس ہے آپ ایکسپورٹ کر دیں، پھر آپ کہتے ہیں وہ کم ہو گیا، پھر آپ امپورٹ کر دیں. تو جو طریقہ کار رہا ہے یہاں، یہ تو اٹس بین لوڈیکرس ٹو پٹ اٹ ویری پولائٹلی.
تو یعنی جیسے ہارون بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ حکومت کو بالکل ایک مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان چیزوں کو اسیس کرنا ہوگا, یعنی کہ یو وانٹ ٹو بی ایٹ دا کٹنگ ایج آف پروڈکشن, ایکسپورٹ ایٹسٹرا, وچ مینس کہ آپ کو اپنی سوچ کو بھی بڑا تبدیل کرنا ہوگا. ناظرین